ایک بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ کہاں پر؟ اس کو میں رب دوں گا، کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا کہاں جا رہے ہیں، شہادت کی مجلس ہے۔ اس کا ربط ہے شہادت سے، اس کا ربط ہے مجالس سے، اس کا ربط ہے فرش عزا سے، امام باڑے سے، ماتم سے، اس کا ربط ہے بات کا تعلق کا جو میں پیش کر رہا ہوں، اس کا ربط کس سے؟ معارف اور تعلیمات اہل بیت سے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بڑے سفر کے لیے تو کیا کیا جاتا ہے؟ چیک، گیس کا پائپ بند کر دیا، مین لائن سے کر دیا، فلاں چیز بجلی کی بند کر دی، فلاں چیز بند کر دی، ایک ایک چیز گنوائی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں سب بند کر دی، آف کر کے گھر سے نکلتے۔ تو یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ خدا نہ کرے کہ آپ میں سے کسی کے گھر میں ہو، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں یہ حادثہ پیش آ گیا، کیوں؟ تمام سوئچ بند کر دیے تھے، ایک کھلا رہا تھا۔ تو ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ میں نے اپنے گھر میں 5 کی 5 بجلی کی چیزیں بند کر کے آیا، چھٹی چیز کھول کے آیا تو اس چھٹی چیز کی وجہ سے حادثہ نہیں ہوگا۔ گاڑی میں جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو حادثہ کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے پہیا ٹائر پھٹ جائے، ہو سکتا ہے ریڈیٹر میں پانی نہ ہو سکتا ہے پیٹرول ختم ہو جائے، دسیوں چیزیں ہیں۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ریڈیٹر میں پانی تو بھرا تھا، پھر گاڑی کیوں رک گئی؟ پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ اچھا پیٹرول بھرا تھا، پھر گاڑی کیوں رک گئی؟ فلاں پرزہ خراب ہو گیا تھا۔ توجہ آپ حضرات کی، میں بڑے پرفضا مقام پر رہا، پانی میں نے ہمیشہ بہترین پیا، کھانا اچھا کھایا، فلاں چیز، تو وہ صاحب جو تھے 50 سال کی عمر میں یہ بیماری کیوں ہو گئی؟ فلاں سبب کی وجہ سے۔ تو آپ کسی بھی جگہ کو نقصان پہنچانے والے جب تک تمام اسباب کے راستوں کو بند نہیں کریں گے، آپ امن و امان سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی بھی ایک جگہ سے مسئلہ آ جائے، یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب شمالی امریکہ، ویسٹرن اورینٹڈ سوسائٹیز جو ہیں تو نہیں مغرب میں، لیکن مغربی طرز زندگی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور پھر آئیے اس کو ذرا سا گلف کے اندر آ جائیے۔ مولانا ہم نے اپنے بچوں کو نماز شب پڑھوائی 10 سال کی عمر سے، ہم نے اپنے بچوں کو اول وقت نماز پڑھوائی، ہم نے حجاب کو یہ کیا، ہم نے گھر میں گانا نہیں چلایا، ہم نے یہ نہیں کیا، پھر بچے ہمارے کیوں برباد ہو گئے؟ تو پہلی بات تو کس نے کہا تھا آپ سے 10 برس کے بچوں کو نماز شب پڑھوائیں؟ ایک بات، آپ کا بچہ تھا علامہ ہندی تھا، آپ کا بچہ فخر المحققین تھا، آپ کا بچہ سید ابن طاؤس تھا یا مقدس اردبیلی تھا؟ پہلی بات یہ کہ لاد دینا، ٹھوس دینا تعلیمات کو 10 سال 6 سال کے بچے پر، 5 سال کی بچی پر، یہ کوئی طریقہ اہل بیت کا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جب دین کی تربیت کریں گے اپنے بچوں کی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کس نے کہہ دیا آپ سے کہ نماز شب پڑھنے کی اگر آپ عادت ڈال دیں گے بچے کی تو بچے کی طرف سے آپ مطمئن ہو جائیے۔ حادثہ بچہ یا بچی کہیں سے بھی بگڑ سکتے ہیں، آپ نے ایک جگہ کو بند کیا، نماز کی عادت ڈال دی، تو کیا فتنہ ہمیشہ نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے آتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو فرات کے کنارے بھی نماز ہو رہی تھی، 72 لوگوں کی بستی میں بھی نماز ہو رہی تھی۔ لہٰذا یہ چھوڑ، نماز کی عادت ڈال۔ مولانا حجاب تو کیا، حجاب کیا ڈال تو کیا، بہت تیر مارا آپ نے۔ یاد رکھیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ میں بتا دوں، امام جواد کی مجلس ہے، فرش عزا آپ کے سامنے ہے۔ امام جواد کی مجلس، امام جواد کا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے فنا مشکل دور ہو جاتی ہے، دوڑے دوڑے سب جائیں گے اس عمل کو کریں گے۔ جب امام جواد کے پرسے کا وقت تھا، کتنے لوگ امام باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے؟ دنیا والوں سے سوال ہے میرا، یعنی یہ کسی کوئی سیاسی لیڈر کی مجلس ہے کیا ہے؟ وہ لوگ سن لیں کان کھول کر، ہو سکتا ہے تلخ لگے آپ کو بات، مولانا نے اپنی حدود سے عبور کر کے کراس کر کے لمٹس کو نہیں، سرکار فرش عزا پر اگر آپ نے آنے کی عادت نہیں ڈالی اور ادب مجلس نہیں سکھایا تو پھر آپ مطمئن رہیے کہ ایسی جگہ سے چوٹ پڑے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے فرش عزا پہ سناٹا، اور جب بعض مناسبتیں بڑی سنگین ہوتی ہیں، کڑی اور کٹھن اور تلخ ہوتی ہیں، اہل بیت کے مصائب، تمام مصائب تلخ ہیں، لیکن جہاں پر مصائب کا ذکر ہو اور وہاں پر گریے کی آوازیں بناتے ہیں، یہ کبھی کبھی قصور ذاکر کا ہے، ذاکر بے ڈھنگے زبان سے بات کر رہا ہے تو مصائب میں سننے والوں کو گریا بھی نہیں آئے گا، یہ ایک طبیعت مطلب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو چھٹے امام ہارون مکفوف سے یہ نہ کہتے کہ مرثیہ سناؤ جو تم نے کہا ہے، ہارون مکفوف نے مرثیہ سنا، کہا ایسے نہیں سناؤ جیسے وہاں پڑھتے تو سناؤ، یعنی میں اپنی آواز میں کہوں ترنم میں سناؤ، اور ذرا لفظ کو ترقیق کروں، ڈائلیوٹ کروں، لے میں سناؤ، اور ذرا سمجھانے والا انداز میں کہوں سر میں سناؤ۔ لہٰذا اگر ذاکر کی آواز، ذاکر کا ترنم، ذاکر کی ادائیگی، مرثیہ پڑھنے والے کی ادائیگی اہم نہ ہوتی تو امام اس کی جانب اشارہ نہ کرتے، اور یہ نہ کہتے کہ اس فرش پر آؤ کہ جہاں پر ہمارا ذکر ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ڈرائنگ روم میں مجلس سننا، آپ کو فرش عزا کا ثواب نہیں مل رہا۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو ارے کیا ہر جمعرات کی مجلس ہوتے، دیکھیے اگر عذر ہے تو حج جیسی عبادت پر بھی نہ جائیے، اگر عذر ہے نماز چھوڑ دیجیے، آپ وہ جو فقہی طریقہ ہے، اگر عذر ہے روزہ مت رکھیے، اگر عذر ہے امام باڑے میں نہ آئیے۔ لیکن اگر عذر نہیں ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نہیں آ رہے ہیں، تھکاوٹ دو طرح کی ہے، مستاصل ہے یعنی ناممکن ہے ہلنا اپنی جگہ سے امام باڑے میں جانا، ٹھیک ہے عذر ہے، لیکن اگر ذرا سی تھکاوٹ
تو پھر میں کیسے توقع رکھتا ہوں کہ میں آئمہ کی مجلس کو، شہادت ولادت کی جو مجالس و محافل ہوتی ہیں اس کو اہمیت نہ دوں، لیکن میری پہلی زیارت پڑھتے ہی امام جواد نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن تیار ہیں عالم غیب کے سرکار آپ ہمارے ماننے والے ہیں اور ہم آپ کی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے عالم غیب میں بیٹھے ہیں، احترام اگر نہیں ہوگا فرش اعضاء کا کس بات پر توقع رکھتے ہیں؟ جو لوگ اپنے بچوں کو فرش اعضاء سے دور رکھ رہے ہیں، یہ ہر جمعرات کا سلسلہ ہے، یہ چھوڑ دو اپنا کام کرو، سرکار امام باڑے میں لائیے اپنے بچوں کو، چوٹ ایسی پڑے گی محبت اہل بیت کی اگر کمی ہو جائے، تولی اور تبری کی اگر کمی ہو جائے، چوٹ ایسی پڑے گی نسلوں کو کہ آپ تو کیا، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو میں واقعاً وہ لفظ کہتا آپ تو کیا، آپ سے کئی کروڑ گنا لوگ بھی اس کو درست نہیں کر سکتے۔ فاز الفائزون بولایتکم، کامیاب ہونے والے اگر کامیاب ہوئے تو ان 14 کی ولایت کے صدقے میں۔ اب کامیاب ہونے والوں کی فہرست کو آپ مجھ سے مت سنیے، قرآن سے نکالیے پھر سمجھیے اس جملے کو۔ لہذا فرش اعضاء پر جو لوگ اپنے بچوں کو نہیں لا رہے، دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہر مجلس میں دوڑے دوڑے چلے آئیے، 10 مشکلات ہیں، مسائل ہیں، لیکن فرش اعضاء سے جوڑ کر رکھیے۔ یہ ڈرائنگ روم میں سمجھیے 2-2.5 سال گزرے اور احباب پہلے ہی عادی ہو چکے تھے اور زیادہ عادت ہو گئی، لہذا دنیا میں کہیں، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ سے حاضر ہوتے ہیں اور بڑے جم کی عزاداری ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، اور یہاں پر سب بڑے اچھے طریقے سے، لیکن انسان ہر جگہ پر جب بیٹھا ہے تو ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھے کہ کتنے لوگ ہیں کسی بھی فرش اعضاء پر اور آبادی کتنی ہے۔ اب دیکھیے عالم دین کا کام کیا ہے؟ عالم دین کا کام ہے کہ آپ کو بتائے کہ آپ کس کالم میں آتے ہیں، کس کالم میں آپ ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ تو دیکھیے گرمی ہے، لگ رہی ہے مولانا اتنی گرمی ہے، دیکھیے توضیح مسائل میں مسئلہ ہے کہ اتنی گرمی لگے اور پیاس کی شدت ایسی ہو تو آپ بقدر ضرورت پانی پی سکتے ہیں۔ اب یہ میں مسئلہ بتاؤں گا، میں یہ طے نہیں کر سکتا کہ آپ کس کالم میں آ کر گریں گے، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ لہٰذا کوئی اگر امام باڑے میں نہیں آ رہا عذر کی وجہ سے نہیں آ رہا، ایسا عذر ہے ٹھیک ہے، لیکن جو عذر کی بغیر کسی عذر کے ہے کہ وہ نہیں آ رہا، تو یہ چیز دیکھے انسان کے فرش اعضاء سے کٹ جانا، دور ہے ہمارا گھر امام باڑے سے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کا یہ مسئلہ ہے۔ لہٰذا انسان فرش اعضاء میں خود بھی آئے اور بچوں کو لے کر آئے، تعلق رکھے۔ یعنی عجیب مسئلہ ہے کہ فلاں امام کا یہ عمل ہے گھر کے لیے، فلاں امام کا یہ عمل ہے بیماری سے چھٹکارے کے لیے، فلاں امام کا یہ عمل ہے۔ آپ دیکھیے کہ ولادتیں ہماری 2-3 ہیں اور شہادتیں 2-3 ہیں، بقیہ امام تو ہمارے امام تھے ہی نہیں۔ اس بات کو سمجھ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ یہ مودت اہل بیت ہے، اجر رسالت ادا ہو رہا ہے۔ ایک بات اور میں نے پھر کہا کہ میں کسی کی ذمہ داری کا تعین نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف امام معصوم کو حق ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے بارے میں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیں۔ عالم دین ذاکر مولانا کا کیا کام ہے کہ وہ بتائے کہ کتنے مسئلے ہیں شریعت میں، آپ کس کالم میں آ کر گرتے ہیں یہ آپ چیک کریں گے۔ لہٰذا نماز شب کا پابند بنا لیا آپ نے، گھر میں سے گانا فلم مووی غائب کر دی، باحجاب بنا دیا بچوں کو، کتنی چیزیں تھیں جو آپ نے نہیں کی۔ اگر آپ جا کر صدقہ خیرات، مہمان نوازی اور گھر میں مجلس اعضاء کے بارے میں روایات کو دیکھیں تو پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ تربیت کا بہت بڑا پورشن ایسا ہے جو غیبی ہے۔ کیا مطلب غیبی ہے؟ ماں باپ اگر چھپ کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ماں باپ اگر چھپ کر مومنین کی مدد کرتے ہیں، ماں باپ اگر غائبانہ انداز میں، مخفی انداز میں مومنین کی خدمت گزاری کرتے ہیں تو اولاد کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس کو تو پتہ ہے کہ جو آپ کا ولی ہے وہ اس نورانیت کو منتقل کرتا ہے اولاد میں۔ آپ نہیں بتا رہے کہ ہم نے کتنے مومنین کی مدد کی، لہٰذا بہت بڑی چیز صدقہ اور خیرات ہے، بہت بڑی چیز رشتہ داروں کی مدد کرنا ہے، بہت بڑی چیز اپنے خون کا احترام ہے کہ جو خونی تعلق آپ کا جس کے ساتھ ہے آپ اس کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ سرکار یہ نماز روزے کو زیادہ آپ اہم مت سمجھیے، لسٹ ہے پوری فہرست ائمہ کی روایتوں کی روشنی میں، جا کر اس کو دیکھیے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کی اٹھک بیٹھک کی ضرورت ہے خدا کو؟ پوری فہرست ہے ائمہ نے جو گنوائی ہے، بالکل چیک لسٹ۔ جب ہوائی جہاز اڑتا ہے یا پانی کا جہاز کشتی پورٹ کو چھوڑتی ہے تو چیک لسٹ ہوتی ہے پوری ان کی ایک تختے کے اوپر لگی ہوئی کلپ بورڈ پہ، اور وہ چیک کرتے رہتے ہیں سب، چیف انجینئر، فرسٹ انجینئر، سیکنڈ انجینئر، ایک بھی اس میں سے اگر خراب ہو، اس پہ ٹک نہ لگے، جہاز موو نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا دنیا کا طریقہ یہ ہے، دنیا کا سلسلہ یہ ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں کہ ائمہ نے کن کن چیزوں کو اہمیت دی ہے اور کن کن چیزوں کو آپ کی زندگی میں دخیل سمجھا ہے۔ ہر کام کیا آپ نے، بہترین کام کیا۔ زیارت کو بے قیمت سمجھا، زیارت کو آپ نے بے قیمت سمجھا، یہ ایک اثر رکھے گا۔ ہر کام آپ نے بہترین سمجھا۔ یہ بکھیڑا گھر میں مت پھیلاؤ، مجلس وغیرہ یہ سب امام باڑا ہے اس کے لیے، یہ سب مت کرو۔ یعنی آپ 4 صوفے کھسکانے میں، جس کو مجھے یہ بات کہنے دیجئے، 4 صوفے کھسکانے میں جس کو موت آ رہی ہے، یہ سب بکھیڑا گھر میں۔ دیکھیے ایک دفعہ عذر ہے، یہ الگ بات ہے، بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو مجلس کر سکتے ہیں نا بھائی۔ ذکر اہل بیت کو گھر میں لائیے، واللہ نماز روزے کا وہ اثر نہیں ہے جو محبت اہل بیت کا ہے۔
نماز روزے کا وہ اثر نہیں ہے جو تولی اور تبری کا ہے. سرکار یہ بیج بوئیں گے کہ زمین پہ ہوا میں بیج نہیں اگتا, زمین پر بونا ہوتا ہے. لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے. یہ مولانا امامہ پہن کے نماز روزے کی مخالفت کر رہے ہیں. ہاں روایت میں جس طرح سے بات کروں گا. فرض اعضاء کو اہمیت دیجیے, فرض اعضاء امام باڑوں کو اہمیت دیجیے, اور بالکل ناتا نہ توڑیے. یہ ایک بڑا اہم شرعی مسئلہ ہے, بڑا اہم شرعی مسئلہ. اور علماء نے فتویٰ دیا ہے فلاں چیز ہم شہادت کے دن کر لیں, فلاں چیز. ان کا ایک جواب ہوتا ہے اگر توہین ہے اس امام کی جس کی شہادت کا دن ہے تو حرام ہے, اگر نہیں ہے تو جائز ہے. یہ کیسے مولانا؟ بھائی کلچر کے حساب سے مرجع تقلید فتویٰ دیتا ہے. اگر ہندوستان پاکستان میں یہ چیز توہین سمجھی جاتی ہے امام کی شہادت کی تو آپ پر حرام ہے. ایران میں سمجھی نہیں جاتی توہین تو وہاں پر حلال ہے. تو بعض چیزیں عرفی ہوتی ہیں, اس کے حساب سے مرجع فتویٰ دیتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک درود بھیجیے. مجلس کا مطلب جو میں نے کہا یہ نہیں کہ 200-300 لوگوں کو بلائیں. مجلس یعنی ذکر امام حسین. شب جمعہ آپ نے انیس کے دبیر کے مرثیے کھولے, پڑھے, مصلی پہ بیٹھ کے مجلس ہو گئی. یہ مجلس ہے, یاد رکھیے گا. بھی بچوں کو جمع کر لیا تو کیا کہنے سبحان اللہ. سمجھیے اس بات کو, اہمیت کو سمجھیے, روح ہے امام کی اہمیت کو سمجھیے, وقت کے امام کے ساتھ جڑنے کے طریقوں کو سمجھیے. کسی عبادت کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ فاطمہ زہرا سے اپنے دل کے رشتے کو جوڑتا ہے, کسی عبادت کے بارے میں نہیں ہے رسول خدا سے اپنے دل کے رشتے کو جوڑتا ہے, مگر یہ کہ من بکا علی الحسین, جو امام حسین پر گریا کرے. اب اس کے دلائل ہیں اپنے قرآن سے حدیث سے, وہ ایک تفصیلی بات ہے. لہٰذا یہ کیا کہ ہم نے اپنی بچی کو حجاب کروایا تھا وہ بگڑ گئی, تو بی بی محترمہ چیک لسٹ ہے پوری امام کی طرف سے, تمام کی تمام چیزوں کو چیک کیجئے اور اس کے بعد وہ کام کیجئے. تو اس بات کو سمجھیں ہم. اور یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ پھر کیا ہے مولانا؟ ہم بچوں کو لے کے گئے, اس کے بعد بچے بگڑ گئے, تو آپ نے وہ تعلیمات کس حد تک بچوں کے دل و دماغ میں آنے دیں, اور پھر جو ذکر آپ سنتے تھے اس ذکر کی جامعیت کتنی تھی, کن کن چیزوں کو انکلیوڈ کرتا تھا وہ ذکر, کن کن چیزوں کو ایکسکلیوڈ کرتا تھا, شمولیت کا دائرہ کتنا وسیع تھا, ذاکر دیتا کیا تھا, عالم دیتا کیا تھا, کس طرح سے تربیت ہوئی اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق. پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے. لہٰذا دونوں مرحلوں میں سے کوئی بھی مرحلہ اگر خراب ہوگا تو آپ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ مجلس ہو گئی, میں نے کہا کہ آپ نے مرثی کے 4 شعر پڑھے, مجلس ہو گئی, مجلس کا ثواب مل گیا. لیکن ایک اور مسئلہ اس کے بعد کا کیا ہے؟ ذہنی تربیت. ذہنی تربیت صرف گریے سے نہیں ہوتی. گریا تیار کرتا ہے آپ کے قلب کو کہ عالم غیب سے آپ تعلیمات کو حاصل کریں. جب آپ کھیت میں سے خضرا جھاڑیاں اور غلط پودے اکھیڑ دیتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, اب کھیت تیار ہوا کہ اس میں بیج ڈالا جائے. آپ کھیت تو تیار کرتے رہے لیکن آپ نے معرفت اہل بیت کا بیج نہ بویا, تب بھی مسئلہ ہوگا یہاں پر. کیا مطلب؟ یعنی اہل بیت فرما کے کیا گئے؟ کبھی ہفتے 10 دن میں کلمات قصار پڑھوں, صحیفہ سجادیہ کھولوں. اگر سب کا سب کام ہو جانا تھا عالم غیب کے ذریعے, ہم غیب سے تمہاری مدد کریں گے, معرفت ہم ڈال دیں گے, تو امام سجاد ہم کو صحیفہ سجادیہ دے کر نہ جاتے, امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبے نہ دے کے جاتے, امام باقر زیارت عاشورہ نہ دیتے, امام ہادی زیارت جامعہ کبیرہ نہ دیتے, 10-12 زیارتیں امام المومنین کی, سید الشہداء کی زیارتیں, یہ کچھ نہ ہوتی. بس بیٹھ کر ماتم کرو, گریہ کرو. یعنی گریہ کرو لیکن معرفت کو حاصل کرو. کہاں سے؟ ان چیزوں کے ذریعے نہیں جو آج کل اخبار اور فیس بک کی زینت ہیں, بلکہ معرفت حاصل کرو ہماری زیارتوں کے ذریعے, ہماری حدیثوں کے ذریعے ہماری معرفت حاصل کرو. یعنی گریہ اور زیارات اور احادیث دونوں ساتھ ساتھ چلیں, تب مومن کے 2 پر ہوں گے جن سے مومن عالم غیب کا سفر کرے گا. لہٰذا انحرافات سے بچنا ہے تو آپ ان کتابوں کو کھول کر دیکھیے اور بچوں کی تربیت کیجیے.